اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ ویڈیو کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت، تو وہاں اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں بتا سکتا کہ کیا عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پہ ہے۔ تو عمران خان کی ممکنہ سزائے موت یا متوقع سزائے موت سے پہلے کچھ عرض کر دوں کہ دنیا کی جتنی بھی ریاستیں ہوتی ہیں، جائز ناجائز، آمرانہ، بادشاہانہ، جہاں سلطان ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، آمر ہوتے ہیں، جمہوریت ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، وہ دور جدید کی ہوں یا عہد رفتہ کی ہوں، وہاں ریاست کے مزاج کے خلاف ریاست کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتی۔ ریاست ہے کیا؟ اصل میں تو ریاست انسانوں اور رقبے کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا، لیکن پھر انسانوں کے مابین جو تنازعات ہوتے ہیں یا جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت سے ادارے بنا لیے جاتے ہیں، تو ان کو پھر ریاست کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ ریاستی ادارے ہیں۔ اور ان میں جو جرائم پیشہ لوگ ہوں، بد خصلت لوگ ہوں، بدبخت لوگ ہوں، بد کردار ہوں، بدکار ہوں، مفاد پرست ہوں، مال پرست ہوں، ہوس پرست ہوں، بے ضمیر ہوں، بے اصول ہوں، وہ تمام اداروں میں مل کر ان کا ایک گروہ انیکسس بن جاتا ہے جس کو بدماشیہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ریاست کے تمام اداروں اور عوام کو یرغمال بنا لیتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہے، جیسا کہ فرعون کی ریاست تھی، جیسی کہ نمرود کی ریاست تھی، جیسی کہ یزید کی تھی، جیسی کہ جالوت کی تھی، ایسی ہی دجال کی ہونی ہے۔ دجال کا تو مجھے یقین ہی نہیں، ایسے میرے منہ سے نکل گیا، دجال کہاں سے آنا ہے، کون سا دجال اور کون سا موسیٰ نے آنا ہے، یہ تو مذہبی میرے مہربانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر بے شک زار روس کی ریاست کیوں نہ ہو، زار روس بھی دنیا کے بدترین ظالم حکمران تھے، ایسے ہی فرانس کا بادشاہ ظالم ترین تھا، ایسے ہی بازنطینی بہت زیادہ ظالم تھے، ایسے ہی رومن بہت ظالم ترین تھے، جو زندہ انسانوں کو شیروں کے سامنے ڈال کر، بھوکے شیروں کے سامنے ڈال کر تماشا دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب پھر ہم اپنے واپسی سوال پر آتے ہیں، کیا عمران خان کو سزائے موت ہو جائے گی؟ اس کا بہت ہی مختصر سا جواب ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا عمران خان کا کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس پہ اسے سزائے موت ہو؟ اس کا جواب بھی بہت مختصر ہے۔ ریاست کے لیے جرم ہونا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ملزم نے وہ جرم کیا ہے جس کی اسے سزا دینی ہے یا نہیں۔ یہ تو ریاست کو جس نے یرغمال بنایا ہوتا ہے، غلام بنایا ہوتا ہے، وہ بدماشیہ طے کرتی ہے کہ اس کو کیا سزا دی جائے جس نے ہمارے ناجائز اقتدار کو للکارا ہے۔ تو لہذا وہ ایک شخص، عمران کو چھوڑیں، ایک شخص کیا، ریاست لاکھوں لوگوں کو قتل کر سکتی ہے، ناجائز شہید کر سکتی ہے، قتل کر سکتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے جاتا ہوں۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ ہزاروں لاکھوں شیرخوار بچوں کو شہید کروا دیا تھا، مسلمانوں کو۔ وہ یہودی نہیں، مسلمان تھے، جو بھی کسی انبیاء کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ذریعہ وہ تمام مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ یہودی، عیسائی کچھ نہیں ہوتے مسلمان، وہ سبھی ایک ہی مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے مسلمانوں کو شہید کروایا، مسلمان بچوں کو، شیرخوار بچوں کو۔ اسے بتا دیا گیا تھا نجومیوں نے کہ تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہماری سلطنت کو، وہ بھی بدماشیہ تھا، اس کا جو
منصف تھا، اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کے ساتھ جو تھے وہ بھی بدماشیہ کلب تھی۔ اس کے علاوہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے آگ میں ڈلوایا تھا، انہوں نے بھی اس کی نجائز حکمرانی کو، جو اس کی بدماشی تھی، اس سے للکارا تھا۔ اور تو اور یزید اس پہ ہزارہا میں الزام لگا سکتا ہوں، استغفر اللہ الزام نہیں لگا سکتا، اس کی میں برائیاں گنوا سکتا ہوں، استغفر اللہ الزام تو کسی پہ میں نہیں لگا سکتا، اس کی برائیاں گنوا سکتا ہوں جو اس میں تھی، لیکن وہ صوم و صلات کا پابند تھا، وہ اتنے ہی روزے رکھتا تھا جتنے دوسرے مسلمان رکھتے تھے، وہ اتنی ہی نمازیں پڑھتا تھا جتنے دوسرے مسلمان پڑھتے تھے، وہ وہی کلمہ پڑھتا تھا جو دوسرے مسلمان پڑھتے تھے، لیکن وہ باطل پہ تھا، وہ حق پہ نہیں تھا، وہ جابر تھا، وہ ظالم تھا، وہ کابر تھا، وہ غاصب ہے، جیسے آج کل ایک گروہ پاکستان پہ ہے۔ اس کو للکارا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور حضرت امام پاک حضرت امام حسین علیہ السلام نے، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ میں آپ کو ریاست کا بتا رہا ہوں کہ ریاست کر کیا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا پاک کی قسم کھا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، بنو امیہ نے اتنا زیادہ جنگوں میں دوسرے ملکوں کے لوگوں کو شہید نہیں کیا تھا، وہ بھی شہید تھے، کیونکہ یہ تو لوٹ مار کے لیے ان پہ حملہ کرتے تھے، ان کی خواتین کو لانے کے لیے، ان کا مال و زر لوٹنے کے لیے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو یہ جہاد کہاں سے آ گیا تھا؟ تو جتنے انہوں نے ان لوگوں کو اس عمل میں شہید کیا، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اپنی ریاست کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اور تو اور جو جیت صحابہ کرام تھے، ان کو انتہائی بے دردی سے، انتہائی دہشتناک طریقے سے، وحشتناک طریقے سے شہید کیا جاتا رہا، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خانوادے کو ان بنو امیہ کے حکم کے مطابق غلیظ گالیاں نہیں دیتے تھے، استغفر اللہ۔ تو ریاست ایسی ہوتی ہے۔ تو اب عمران خان کیا بیچارہ 1 2 4 5 10 لاکھ انسان شہید کروانا یا قتل کروانا ریاست کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہمسائے میں ہندوستان نے وہ گولڈن ٹیمپل امرتسر میں ہزاروں لاکھ سے زیادہ سکھوں کو شہید کیا تھا۔ اسی طرح صدام نے لاکھوں کی تعداد میں وہاں کے مسلمان باشندوں کو شہید کیا، قذافی نے کروایا، تو سبھی کرواتے ہیں۔ اب بھی اگر ریاست پاکستان پہ ناجائز قابض گروہ چاہے تو یہ 2 سال سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا ظلم ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا 2 سال سے، اپریل 2022 سے؟ اب بھی اگر ریاست پہ قابض گروہ عمران خان کو سزا دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ایمانداری کی بات ہے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم عمران کو بچا نہیں سکیں گے۔ اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں کہ میں عمران خان کا بہت ہمدرد ہوں، اس کو ہم بچا نہیں سکیں گے۔ ہم جیل جانے سے اسے بچا سکے؟ نہیں بچا سکے نا۔ ہم اسے پھانسی چڑھنے سے یا شہید ہونے سے بھی نہیں بچا سکیں گے۔ ریاست چٹکی بچانے میں جیسے مکھل سے بال نکالتے ہیں، اس طرح اسے شہید کر دے گی یا پھانسی دے دے گی۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی پاکستان کے غداروں نے مولانا ابو العلا مودودی کو سزائے موت دی تھی، انہوں نے بھٹو کو سزائے موت دی تھی، تو کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے مجیب الرحمان کو سزائے موت دی تھی غدار کہہ کے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی جان بچ گئی۔ انہوں نے جوید ہاشمی کو، میرا سر اس کے آگے سرنگوں اس کی عظمت کے آگے، حیات اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، ان پہ غداری کا مقدمہ چلایا، بغاوت کا مقدمہ چلایا، تب دہشت گردی کی ضرورت ابھی نہیں پیش آئی تھی پاکستان کو، تو کیا کر لیا گیا؟ اب بھی اگر ریاست پاکستان ہاں 1977 میں جس کو ہم بھٹو شہید کہتے ہیں خیر سے،
اس نے قتل عام کا منصوبہ بنایا تھا کہ جتنے بھی قتل ہو سکتے ہیں کر دو. میرے باپ کی لسٹ بھی گئی تھی، ان کی جو تنظیمیں تھیں گاؤں میں، گوٹھوں میں، شہروں میں، وہ اکٹھے کر رہے تھے کہ کون کون اس کے خلاف ہے جن کو قتل کرنا تھا، شہید کرنا تھا. تو اس سے پہلے ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. وہ الگ بات ہے. تو لاہور شہر نے کیا نظارہ دیکھا تھا؟ یہی فوج تھی، عوام پہ گولیاں چلا رہی تھی، بہت سے لوگ شہید ہوئے، لیکن لوگ بھاگے نہیں تھے. تو پھر ایک بریگیڈیئر نیاز پیدا ہوتا ہے جس نے اعلان کیا کہ میں اپنی فوج کے خلاف گولی نہیں چلاؤں گا. تب جا کر پھر فوج نے اوورٹیک کیا، اور اسی بریگیڈیئر کے پھر طفیل آج تک معاملات طے کرتے رہے ہیں شریفیہ خاندان ہر اسٹیبلشمنٹ سے. خیر یہ الگ موضوع ہو گیا. تو اب بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں وہ ٹائم وقت آ چکا جب 2000، 10,000، 20,000، 2 لاکھ آدمی یہاں کے انسان، بھیڑ بکریوں جیسے انسان، عوام شہید ہو سکتے ہیں. اور اس کا اگلی مرحلے پہ چلتے ہیں. کیا اگر ہر احتجاج، ہر موومنٹ ریاست کے خلاف ناکام ہوتی ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے؟ ہمیں نہیں، کسی بھی عوام کو انہیں اسی طرح غلام بن کے، جانور بن کے زندگی گزارنی چاہیے؟ نہیں جناب، آپ کے سامنے ہے. بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے کامیابی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیابی دی. جس نے بھی یہ کوشش کی ہے اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی ہے. جنہوں نے اجتماعی کوشش کی ہے بٹوں کے خلاف اللہ پاک نے کامیابی دی. اور اس کے علاوہ جب وکلات تحریک چلی تھی، اگر یہ بے ضمیر انسان نواز شریف تب ہائی جیک نہ کرتا، بیچتا نہ تحریک کو، تو تب بھی پاکستان کی تقدیر بدل جانی تھی. یہ تو مواقع ہیں جو قومیں کھو دیتی ہیں. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کہ عمران خان کا انجام. اور ہم تب کر سکیں گے جب پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اس بدماشیہ کو اور اس کے نظام کو تنکوں کی طرف بہا لے جائے گی. پھر ان کو کہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. مجھے کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں. آئیے آج دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب العزت، جو بھی جج، جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدان، مذہبی آدمی، میڈیا کا آدمی، عام پبلک کا آدمی، جو بھی اس پاکستان کے ساتھ ہے، جو بھی اس وطن عزیز کے ساتھ ہے، اس ارض مقدس کے ساتھ ہے پاکستان کے، جو بھی پاکستان کی عوام کی بہتری بھلائی چاہتا ہے، اسے سرخرو کر. جو بھی اس کے خلاف ہے، جو ذاتی مفاد کا اسیر ہے، جو مال پرست ہے، جو ہوس پرست ہے، جو اقتدار پرست ہے، جو اپنے خاندان کی صرف بہتری بھلائی چاہتا ہے، اسی کے لیے اقتدار اختیار چاہتا ہے، قوم جائے باڑ میں. اور جو لوٹ کھسوٹ چاہتا ہے، جسے صرف حکومت اور اقتدار عزیز ہے، جنہیں صرف انتقام عزیز ہے، جنہیں صرف بدلہ عزیز ہے، جنہیں صرف اپنی انا عزیز ہے، جنہیں صرف اپنا پروموشن عزیز ہے، جنہیں صرف اپنی نوکری عزیز ہے، پاکستان کی قیمت پہ، ریاست کی قیمت پہ، اے پروردگار ان سب کو برباد کر، ان کی نسلیں برباد، استغفر اللہ، نسلوں کا تو گناہ نہیں، ان کی نسلوں کو تو ہدایت دے. ان سب کو برباد کر، ان سب کو نشان عبرت بنا دے. انہیں قیامت تک دنیا ان کے اوپر لعنت ملامت کرتی رہے. اے رب العزت، اگر میں کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کی بنا پر کچھ کرتا ہوں، خواہ میں نواز شریف کے ساتھ کروں، زرداری کے ساتھ، فضل الرحمان کے ساتھ، عمران کے ساتھ، تو میرا بھی یہ انجام کر. اگر میں کسی کے ساتھ اپنی محبت میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کروں، دوسروں کے ساتھ دشمنی کروں، اور میں صرف پاکستان کا نہ سوچوں اور اس قوم کا نہ سوچوں، اگر میں ذاتی غرض، مطلب لالچ کے لیے یہ سب کچھ کروں، تو میرا بھی انجام ان کے ساتھ کر. وگرنہ رب العزت قیامت تک میری نیک نسل چلا، جو تیری مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، تیری مخلوق کے لیے باعث برکت ہو، باعث سعادت ہو، نہ کہ ان کے لیے
زحمت ہو بلکہ ان کے لیے باعث رحمت ہو. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے آخر میں نعرہ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد، نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ حافظ.